بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے بعد سورۃ اخلاص یوں پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نور سے بھرا ہوا وقت ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص قرب عطا فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ذکر و عبادت کرنے والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، خصوصاً سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اس کے دل میں نور، سکون اور ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ الاخلاص ایسی عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور عظمت کا بیان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت کو بارہا بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محبت اور یقین کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ذکر میں مشغول ہو تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فجر کی نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ یہ احادیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ فجر کے بعد ذکر الہی اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت انسان کی دنیا و آخرت سنوار دیتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی عظمت کو کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ ترجمہ: بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بندے کی عبادت و تلاوت کو سنتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ ترجمہ: اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں بھی فجر کی بے شمار فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہیں، اگر لوگ ان کی فضیلت جان لیں تو گھٹنوں کے بل چل کر بھی آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر بھی جماعت سے ادا کرے گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کا وقت دراصل روحانی بیداری کا وقت ہے۔ اس وقت انسان کا دل دنیاوی شور سے آزاد ہوتا ہے۔ جو لوگ فجر کے بعد ذکر، تسبیح اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں برکت نازل ہوتی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی مختصر مگر عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، یکتائی اور عظمت کا جامع بیان موجود ہے۔ اس صورت کا متن یہ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سورت توحید کا خلاصہ ہے۔ اللہ احد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے جبکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد
میں ان تمام باطل عقائد کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یا خاندان ثابت کرتے ہیں۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت بہت محبوب تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اس لیے کہ اس میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں اور مجھے یہ صورت بہت محبوب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بار بار سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا۔ صبح صحابہ نے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے مضامین 3 حصوں میں تقسیم ہیں: توحید، احکام، واقعات و نصیحت، اور سورۃ الاخلاص مکمل طور پر توحید کا بیان ہے، اس لیے اسے 1/3 قرآن کے برابر فرمایا گیا۔ توحید اسلام کی بنیاد، ایمان کی روح اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ القرآن المجید میں سب سے زیادہ جس حقیقت کو بیان کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ انسان کی کامیابی، نجات، سکون قلب اور آخرت کی بھلائی اسی بات میں ہے کہ وہ اپنے رب کو ایک مانے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے مدد طلب کرے اور اسی پر کامل بھروسہ رکھے۔ سورۃ الاخلاص توحید کا ایسا عظیم خزانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، عظمت، بے نیازی اور یکتائی کو نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کے 1/3 کے برابر قرار دیا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، اختیارات اور عبادت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے اختیار میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت انسان کو سب سے بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ زمین و آسمان، سورج و چاند، دن اور رات، زندگی اور موت، عزت و ذلت، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے اس حقیقت کو مان لیتا ہے تو اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور اس کا تعلق صرف اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور تمام پیغمبروں نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور اعلان کیا کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے غیر اللہ سے مدد نہ مانگی بلکہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ واقعہ توحید کی سب سے عظیم مثالوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اسی پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ توحید صرف زبان سے اللہ ایک ہے کہنے کا نام نہیں بلکہ دل، عمل، عبادت اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کا نام ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے یا امید و خوف رکھتا ہے تو یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی حقیقی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت انسان کو سکھاتی ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ جب بندہ اپنے دل کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون، برکت اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ کفار مکہ بے شمار بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین نے مخالفت کی، ظلم کیے، تکلیفیں دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام پھیلانا نہ چھوڑا۔
یہی وہ کلمہ تھا جس نے دنیا بدل دی، دلوں کو روشن کیا اور انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آیا۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی توحید کی روشن مثال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام میں توحید، صبر، وفاداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں شدید ترین ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن توحید کے کلمے سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہر مسلمان کو یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر انسان سچی استقامت اختیار کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایک غلام خاندان سے تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک سخت دل مشرک کے غلام تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں انسان نہیں بلکہ مال و دولت کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ظلم و ستم کا شکار تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں توحید کی دعوت دینا شروع کی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو بہت سے غلام اور کمزور لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور ایمان سے بھر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ یہی سچا دین ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مشرکین مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ غلام لوگ اسلام قبول کریں۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ جاری ہوتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہے تھے۔ مشرکین جتنا زیادہ ظلم کرتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی زیادہ احد احد پکارتے۔ یہ توحید کی ایسی عظیم مثال تھی جس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو استقامت کا درس دے دیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والا ظلم دیکھا تو دل تڑپ اٹھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے بات کی اور بڑی رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان نے انہیں پہلے ہی آزاد کر دیا تھا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ابتدائی مؤذن بنے۔ جب اذان کا حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت اور بلند آواز کو پسند فرمایا اور انہیں اذان دینے کا شرف عطا کیا۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن کہلائے۔ مدینہ منورہ کی فضائیں جب اللہ اکبر کی صدا سے گونجتیں تو لوگوں کے دل ایمان سے بھر جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان صرف آواز نہیں تھی بلکہ توحید کا اعلان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں ایک عجیب منظر پیش آیا۔ وہی امیہ بن خلف جو کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ترین اذیتیں دیا کرتا تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں موجود تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو فرمایا، یہ امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو بلال زندہ نہ رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک کر دیا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بہت نمایاں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دیتے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو روتے روتے آواز بلند ہو جاتی۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اذان نہیں دے سکتے تھے۔ بعد میں ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اذان دی۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی، پورا مدینہ رو پڑا۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مقام اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف توحید کے علمبردار تھے، بلکہ عاجزی، تقوی، صبر اور اخلاص کی بھی عظیم مثال تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھی۔ آپ کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق توحید پر استقامت کا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتی۔ دوسرا سبق صبر کا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید تکلیفیں برداشت کیں، لیکن دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ آج اگر مسلمان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں گھبرا جاتے ہیں تو انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے حوصلہ لینا چاہیے۔ تیسرا سبق عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزار دی۔ ان کی ہر سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں تھی۔ چوتھا سبق مساوات کا ہے۔ اسلام نے ایک غلام کو وہ مقام عطا کیا کہ قیامت تک مسلمان احترام سے ان کا نام لیتے رہیں گے۔ اسلام میں عزت کا معیار رنگ، نسل یا دولت نہیں بلکہ تقوی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شام میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق میں وفات پائی۔ آخری وقت میں بھی آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا ہائے غم، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غم نہیں بلکہ خوشی کا وقت ہے۔ کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے خوبصورت تصویر ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اس حقیقت کا اعلان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کو دل سے قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک غلام سے لے کر موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے تک کا سفر صرف ایمان، صبر اور اخلاص کی بدولت ممکن ہوا۔ آج بھی دنیا بھر میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام کی تاریخ میں اذان اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیشہ ساتھ ساتھ لیا جائے گا۔ ناظرین، توحید انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مان لیتا ہے وہ دنیا کے خوف، پریشانی اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مشکلیں دور کرنے والا اللہ ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ توحید کا ایک اہم پہلو اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رزاق ہے، سمیع ہے اور بصیر ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ان کے حال جانتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں فرمایا گیا اللہ الصمد، ترجمہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی پوری مخلوق اللہ کی محتاج ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔
انسان جب اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دنیا والوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ توحید انسان کے اخلاق کو بھی سنوارتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھنے والا مانتا ہے وہ جھوٹ، ظلم، خیانت اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس انسان کو نیک بناتا ہے۔ اس لیے اسلام میں توحید کو تمام اعمال کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی اس شخص کی ہوگی جو خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی عظمت بیان کرتی ہے کہ توحید انسان کی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں بھی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کی محبت، مال کے حرص اور مخلوق کے خوف میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن جو شخص سورۃ الاخلاص کے پیغام کو سمجھ لیتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل طاقت، اصل عزت اور اصل سکون صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ الاخلاص ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ یہی خالص توحید ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت تھی۔ جو شخص اس عقیدے کو دل میں بسا لے، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارے، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو ایمان و اخلاص سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، فجر کی نماز اور فجر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ سورت انسان کو توحید، اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ جو شخص اپنی صبح اللہ کے ذکر سے شروع کرتا ہے اس کے دل میں برکت، دل میں سکون اور زندگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں اس حقیقت کی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی پابندی، قرآن پاک کی محبت اور سورۃ الاخلاص کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین محترم، وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ اس کے لیے جیسے ہی آپ صبح نماز فجر ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 بار تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم۔ آپ 3 بار پڑھیں گے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھ لینی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کے 2 نام یا حی یا قیوم ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں آپ نے 3 بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا کام ہو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ اللہ رب العزت کی شان میں بہتر کہہ سکتے ہیں وہ کہیں۔ جب یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کر لیا جائے تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔